حضرت زنا سے بچنے کی کوئی دعا بتا دیں، عمران صاحب ملتان سے۔ دعا ہے، بے شک ہے، بالکل ہے، اور اس کی آپ کو میں ترتیب بتا دوں۔ جہاں پہ جو مسئلہ ہوتا ہے نا اس کو کیا جاتا ہے فل اپ پورا۔ کھانا، بھوک لگے تو کھانا انسان کھاتا ہے، یہ نہیں کہتا کہ مولانا صاحب کوئی دعا بتا دے پیٹ بھر جائے۔ اسی طرح جو جس جگہ کی بھوک ہے اس کو بھرنے کے لیے اپنی ترتیب اور خاص طریقہ کار ہے، تو بندہ نکاح کرے۔ نکاح کرنے میں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے برکت رکھی ہے، قرآن پاک علیحدہ اشارہ کرتے ہیں اور حدیث علیحدہ۔ عالم بننے کے 7ویں سال کی مشکات شریف کی حدیث پاک کی کتاب ہے، اس کے دوسری جلد میں کتاب النکاح سے شروع ہو رہی ہے، پہلی اس کی حدیث ہے کہ یا معاشر شباب، اور نوجوانوں کو ٹولو، علیکم بالابکار، نکاح کرو، اور عام بھی نہیں، علیکم بالابکار، کنواریوں سے کرو۔ پھر اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے ارشاد فرمایا کہ شرمگاہوں کے محفوظ ہونے اور نظر بد سے بچنے کا ذریعہ بن جاتا ہے یہ۔ پھر اس کے بعد اگر تمہارے لیے یہ نہ ہو سکے فعلیہ بالصوم، پھر روزہ رکھو۔ یہ جب حدیث پاک پڑھی گئی، میں نے اسی وقت، میں اپنے عالم بننے کے 7ویں سال کی حدیث پاک پڑھی جانے والے سبق کا وقت کا عالم آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں نے اپنے استاد جی کہا، میں نے کہا استاد جی اس حدیث سے ایک مسئلہ سمجھ آیا۔ جی، میں نے کہا کہ اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں مزے ہیں۔ کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا استاد جی یہ دیکھیں کہ شہوت ٹوٹ رہی ہے نکاح کے طریقے سے بھی، شہوت ٹوٹ رہی ہے روزے کے طریقے سے بھی۔ شہوت نکاح کے ذریعے سے ایسے ٹوٹتی ہے کہ ٹوٹتی بھی ہے، پوری بھی ہوتی ہے اور مزہ بھی آتا ہے، اور روزے کے ذریعے سے ایسے ٹوٹتی ہے کہ شہوت تو ٹوٹ گئی لیکن تکلیف سے ٹوٹتی ہے۔ اسلام نے کہا علیکم بالابکار، نکاح کرو، اگر نہ ہو سکے تو روزہ رکھو۔ یعنی اگر انسان صحیح معنوں میں اسلام کی دنیا میں آ جائے، انجوائمنٹ کر سکتا ہے، صرف آخرت میں نہیں، دنیا کے اندر بھی۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے حوالے سے ارشاد فرمایا اس کے بارے میں، ذکر کے بارے میں، کہ یہ دلوں کو اطمینان دیتا ہے۔ 3 جگہ میں نے تلاش کی ہیں جہاں پہ میں بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سکون اور اطمینان کی بات کی ہے۔ نمبر 1، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تمہارے دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ہوگا۔ دوسرا کہ ان نومکم سباتا، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ان نومکم سباتا، کہ میں نے تمہاری نیند کو سکون کا ذریعہ بنایا۔ اور تیسرا یہی کہ مرد اور عورت کا جائز ملاپ، تو یہ بھی سکون کے جگہوں میں سے ایک جگہ ہے۔ تو اس لیے دعا کی ترتیب کے بجائے میں آپ کو دوا کی ترتیب بتاؤں۔ دوا یہ ہے کہ نامحرم اٹھے، گھر سے باہر نکلے، مرد جا رہا ہے، آنکھ اٹھانے کے بجائے یہ جھکا لے، اور اس وقت سوچے کہ میری ماں بہن بھی باہر نکلتی ہے، اے اللہ آج میں اپنی جھکا رہا ہوں، اے اللہ میری ماں بہن کے لیے جو باقی مردوں ان کو جھکوا دینا۔ دوسری بات، مزید مزے کی بات، جب اب ہم انسان آنکھ جھکائیں، اس کے ساتھ یہ نہ سوچے کہ دیکھو عورت جا رہی تھی، جی چاہ رہا ہے، شیطان ایک بہت بڑا ابھار دیتا ہے کہ دیکھو دیکھو لذت مزہ، اور اس وقت امام کہہ رہا ہے نہیں نیچے نظر کو جھکاؤ۔ اس وقت میں آپ کو ایک لذت کی بات بتاؤں، بد نظری سے بچنے اور زنا سے بچنے کا طریقہ۔ قرآن نے اشارہ یہی کیا ہے، بد نظری سے بچ جاؤ، زنا سے بچ جاؤ گے۔ بد نظری ابتدا ہے، زنا انتہا ہے، ابتدا نہ کرو انتہا پہ نہیں آؤ گے۔ ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے، بلکہ میں آپ کو ایک مزے کی بات بتا رہا تھا، وہ یہ ہے کہ جب انسان آنکھ جھکائے نا تو اس وقت یہ نہ سوچے کہ دیکھو اگر میں دیکھ لیتا تو مزہ آتا، اس وقت یہ سوچے، اپنی آنکھوں کو جھکا لے اور اپنے ذہن میں دل کی طرف متوجہ ہو جائے۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی ارشاد فرماتے ہیں، او لوگو جب شیطان اور رحمان کی تمہارے دل میں جنگ ہو رہی ہوتی ہے، شیطان کہہ رہا ہے اٹھا نظر دیکھ، اٹھا نظر دیکھ، رحمان کہہ رہا ہے جھکا لے جھکا لے جھکا لے، تو اس وقت اگر رحمان کے حکم کو تم نے اوپر کر لیا اور پسے پردہ پسے دیوار پھینک دیا شیطان کے حکم کو، تو اس وقت اپنی آنکھوں کو جھکا کے اپنے ذہن کو دل کی طرف متوجہ کرو، اللہ کی قسم اس وقت تمہارا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہوگا۔ ہر اس وقت میں تمہیں ایمان کی روشنی اور چاشنی ملے گی، اور آپ یہ 40 دن کام کر کے دیکھ لو، اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم، یہ گریبان آ کے پکڑنا اگر میں جھوٹ بولوں، نماز میں لذت پیدا ہو جائے گی۔ جسم لذت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اب ہم بد نظری کر کے منہ مار لیتے ہیں نا، تو وہ لذت نماز میں آنا ختم ہو گئی۔ اللہ کی ذات غیرت مند ہے، اللہ کہتا ہے باہر کرو گے تو میں ادھر نہیں دیتا، اور اگر ادھر شروع کر لو ادھر کی اللہ رب العزت ہٹا دے گا۔ تو یہ دعا کی بجائے میں آپ کو دوا بتا رہا ہوں، یہ آپ کر لو، انشاءاللہ اللہ رب العزت آسانی اور عافیت فرمائیں گے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کی بھی ایک مزیدار دعا ہے، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ۔ یوسف علیہ السلام عورتیں فدا ہیں، اللہ رب العزت سے انہوں نے دعا کی تھی، تو آپ بھی یہ دعا کریں۔ دعا کے ساتھ ساتھ دعا بھی بتا رہا ہوں کہ اللہ میں کمزور ہوں، میں کہیں ان کے پاس گر نہ پڑوں، مجھے آپ بچا لو، واللہ اللہ آپ کو بچائے گا۔ ہم اللہ کا کام کر رہے ہیں تو اللہ سے مدد لیں گے، اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں
عمل کرنے کی توفیق عطا۔ یہ بھی ہے ماشاء اللہ، یہ بھی ہے کہ فتنے سے، یہ تو فتن سے بچنے کے لیے، تمام تر فتنوں سے بچنے کے لیے یہ دل مال کا بھی عاشق ہے، یہ دل حسن کا بھی عاشق ہے، یہ دل لذتوں کا بھی عاشق وغیرہ وغیرہ۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، اے اللہ ہمارے دل کو ہدایت، اس میں آ جانے کے بعد ہدایت سے پھیرنا نہیں۔ کیا مزیدار دعا ہے یہ اوورال۔ اور یوسف علیہ السلام نے عین زنا، عین بد نظری، عین عورتوں کے ماحول، عین عورتوں کے فتنوں کے اندر ہی اللہ رب العزت سے دعا کی تھی۔ تو یہ دونوں دعائیں بہترین ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔